اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ اللہ تعالی کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ، نہیں آتی اسے سینۃ اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند۔ لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کوئی ہے ایسا، یشفع عندہ، جو اس کے ہاں سفارش کر سکے، الا مگر باذنہ، اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء، ایک ذرے کا بھی یا کچھ بھی، من علم ہی، اس کے علم میں سے، الا مگر بما شاء، جس قدر وہ چاہے۔ وسع کرسی، وسیع ہے اس کی کرسی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر۔ ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت کرنا۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی جو قرآن پاک کی عظمت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ ویسے تو آیت دین ہے جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں الفاظ کے اعتبار سے، لیکن عظمت کے اعتبار سے جو آیت سب سے بڑی ہے وہ یہی ہے۔ اور یہ جو خصوصی کو تحفہ ہوتا ہے نا، یہ صورت وہ ہے، یہ آیت وہ ہے کہ جس کے اندر اس ایک ہی صورت میں اکثر گمراہ کن عقائد اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایک غلط تصور پایا جاتا تھا، اس کی نفی اور اللہ کا صحیح تعارف ذکر کیا گیا۔ اور اس کو سیکھنا، صحابہ اکرام اس کو سیکھا اور سکھایا کرتے تھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی۔ اور اگر یوں سمجھ لیں کیسے ہونا چاہیے کہ ہم ہر ہفتے ہر مہینے آیت الکرسی کا درس لیا کریں، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، یاد دہانی اس کی بنیادی ضرورت، یہ اہم سے اہم ترین چیزیں بھی بھول جاتا ہے۔ تو وہ پڑھتے تو ہیں ہم، لیکن اس کا درس، اس کے معنی، مفہوم، یہ چیزیں انسان کے ایمان کو نکھارتی ہیں اور پڑھنے کے اندر مزید انسان کو اور جذبہ دلاتی ہیں۔ بہرحال ہم مختصر اس پہ بات کریں گے۔ 2-3 حدیثیں اس کے فضائل میں وہ اکثر سنی ہوئی ہیں، ایمان کے اضافے کے لیے ان کو دہرا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والا وہ لمبا واقعہ، شیطان کا آنا، چوری کرنا، پھر جا کے بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آپ نے فرمانا کہ دوبارہ آئے گا۔ فرمایا کہ اب میں تمہیں ایک آیت سکھا دیتا ہوں، یہ پڑھ لو، اس کا وار نہیں چلے گا تم پہ۔ وہ کون سی تھی؟ وہ یہ سورت، یعنی یہ آیت الکرسی، یہ آیت نبی علیہ السلام نے سکھائی۔ فرمایا یہ پڑھ لو، اب شیطان تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ حاوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوری کرنے آئے گا اور ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔
اور یہ آیات الکرسی حفاظت کے طور پہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو شخص پڑھ لیتا ہے اس کے لیے بطور پہرا، بطور نگرانی، بطور محافظ مقرر فرما دیتے ہیں. بہت ساری اور چیزیں جو حفاظت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جادو، جنات ہے اور دیگر ایسی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اس کا ایسے سمجھیں ایک پاؤں دنیا میں ہے، دوسرا جنت میں ہے. جیسے ہی اس کی روح پرواز کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں. اب اس حدیث کا تعلق اس کے فہم کے ساتھ ہے. اس کے فہم کے ساتھ ایک انسان کا عقیدہ اس میں شرک موجود ہے اور وہ آیت الکرسی کا روزانہ وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کو تو یہ آفر نہیں نہ ملے گی. یہ آفر اس کے لیے جس کا عقیدہ اور نظریہ اس کے مطابق، یعنی اس کی تلاوت بھی ضروری ہے اور اس کا فہم بھی ضروری ہے. اب چلتے ہیں اس کی طرف. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو. جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ. معبود کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ جس طرح کہ اگر آپ اس کو موٹی سی مثال کے ذریعے سمجھیں گے نا، تو جو کہہ لیں منی گاڈ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ کام فلاں کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ایسے سارے اختیارات دیے ہوئے ہیں نا، اور اس کے ساتھ یہ سنتا بھی ہے، یہ دیکھتا بھی ہے، ہمارے حالات سے سارا کچھ واقف بھی ہے. کس وجہ سے؟ اب ان کو یہ خدا بنانا ہے، ان کو رب بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ان کو شریک بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے جتنی بھی مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ معبود وہ نہیں ہو سکتا جو مشکل کشا نہ ہو. حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ معبود ہے. اور اسی طرح وہ معبود نہیں ہو سکتا جس کے پاس ہر چیز کا علم نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کے پاس ہر ایک چیز کا علم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ معبود نہیں کہلا سکتا کہ جو انسان کی بنیادی ضرورت سے ناواقف ہو، وہ واقف ہے. وہ معبود نہیں کہلا سکتا جو ضرورت پوری کرنے کے اوپر قادر نہ ہو، تو وہ ضرورت پوری کرنے کے اوپر بھی اکیلا ہی ہے جو قادر ہے. تو یعنی انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اور جو چیزیں لوگوں نے غیر اللہ کی طرف منسوخ کی ہوئی ہیں کہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ سارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صریحاً شرک ہے، اور یہ ساری صفات کا مالک وہ اکیلا ہے. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر 11 سے زائد اور 19 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ ضمائر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو سنیے گا. تو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے اور جتنے انبیاء کا قرآن پاک میں خصوصاً ذکر ہے، سبھی کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو شرک سے بچا کے اللہ کی طرف جوڑا جائے. جو اللہ کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن تصور ایسا غلط بنا لیا گیا تھا. وہ ماننا نہیں تھا بلکہ اللہ سے صریحاً دشمنی تھی. یعنی شرک کی صورت میں عیسائی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے تسلیم کرتے اور مانتے کہ اللہ کا شریک اور بیٹا بنا دیے، جس کی بنیاد پہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوا. اللہ راضی نہیں ہوا بلکہ ان کے اوپر پھٹکار کی گئی. قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں نا، جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھٹکار کی. کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس طرح نہیں جس طرح قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا، انبیاء نے ذکر کیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا الحی. پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارا معبود وہ ہے جو زندہ ہے، جو زندہ، اور یہ ایک ہی ہستی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک ہی ذات باقی ہے جس پہ کبھی فنا نہیں ہے. اب یہاں ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، جن کو منی گارڈ بنایا ہوا ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں نہیں اینے پردہ کیتا ہے. کیا کیا؟ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ابھی کہتے ہیں شرک نہیں ہے، ابھی اتنی بڑی پگڑی باندھ کے اور لوگوں کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو توحید کی بات ہو رہی ہے. تو سنیے، الحی زندہ رہنا، یہ اللہ نے زندگی کا تعلق اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات. یہ اللہ نے اپنی صفت ذکر کی ہے، اور اگر آپ اس کو
کو کہیں گے. اور پھر ظلم کی انتہائی ہے, کہتے ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں تو تھوڑا سنتے ہیں, ٹھیک ہے جی. میں کہنے رہے نا جیندہ جڑا ہے وہ لکھ دا تے مویا 1.25 لاکھ دا, یہ 1.25 لاکھ دا نہیں, کوئی 1.25 کروڑ دا ہوئی جلدا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو واقف نہیں ہوتا, زندگی سامنے بیٹھا ہوا آواز نہیں سن پاتا, اور جب چلا جاتا ہے دفنا دیتے ہیں اس کو قبر کی مٹی کے اندر. پھر کہتے ہیں جتنے مرضی بہ کے پکارو تمہاری ایک ایک بات کو. حتیٰ کہ ظالموں نے یہاں تک بھی کہا کہ جس طرح ایک ہتھیلی کے اوپر تم دانا رکھو نا, اس طرح یہ دانے کو جس طرح تم دیکھ رہے ہو نا, یہ ساری مخلوق اور سارے مرید اور جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں, یہ چھوٹا لفظ ہے. انہوں نے یہ لفظ بولا کہ ساری کائنات ان کے سامنے ایسے ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر جو ہے نا تم نے ایک دانا رکھا ہوا نا, تو اس طرح جان رہے ہو, اس طرح وہ بزرگ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں. حالانکہ یہ اوصاف کس کا ذکر کیے؟ اللہ تعالیٰ کے. اب اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو یہ صفتیں بانٹیں گے. تو پہلی چیز جو بھی ہے اس دنیا میں, چاہے نبی ہے, ولی ہے, پیغمبر ہے, اچھا ہے, برا ہے, اس سب نے اس دنیا سے جانا ہے. اور وہ موت کے اس منہ سے جب چلا جاتا ہے تو اس دنیا سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے. ایک واحد ذات ہے جس نے زندہ رہنا, وہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ پردہ شردہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کا. یہ اتنا بڑا فراڈ ہے, اتنا بڑا فراڈ ہے مذہبی طور کے اوپر. آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے شاید یہ ابلیس بھی اتنا بڑا فراڈ نہیں کر سکتا جتنا یہ مولوی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ القیوم, وہ قائم رکھنے والا ہے. قائم رکھنے والا کیا ہے؟ قائم رکھنے کے لیے بنیادی چیز یہ خود قائم ہو تو دوسروں کو قائم رکھ سکے گا, خود صحت مند ہو تو دوسروں کو دے سکے گا, خود اس کے پاس وہ جو ہے وہ ہے نہیں وہ قابلیت, اور وہ دوسروں کو کیسے دے گا؟ اور یہ بھی صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. جن لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں, اللہ نے فطرت ہی ایسی بنا دی ہے. حضرت جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ایسا کمزور ہوتا ہے, اور بکری کا بچہ ہے نا تو وہ 2 گھنٹے کے بعد بھاگ رہا ہوتا ہے, لیکن انسان کا بچہ ہے تو یہ 2 سال اٹھ نہیں سکتا ہے نا. اللہ اس کو گھٹنوں کے بل چلاتا ہے, پیٹ کے بل اس کو چلاتا ہے تاکہ ساری دنیا کو اس کی حقیقت سنائی جائے. یہ قیوم نہیں ہے. قیوم کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر جب اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں, گھٹنے کام چھوڑ جاتے ہیں, کان کام چھوڑ جاتے ہیں, آنکھوں کی بینائی مدم پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اللہ اس کو لے کے جاتا ہے. پھر کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہوئی جو لیے. حضرت اللہ نے فطرت میں یہ ساری چیزیں ذکر کر دی کہ انسان تو نہایت کمزور ہے جس کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو, اور اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ قیوم ہے, اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ شرک دیکھیں اللہ کی دشمنی میں کس حد تک انسان کو آگے لے جاتا ہے. وہ نقل کفر نہ باشد, یہ صرف اس لیے ذکر کرنا مقصد ہے کہ ہمیں شرک سے نفرت اور توحید کی محبت ہمارے دلوں میں آئے, اور یہ اس مسئلے کو سمجھے کہ یہ توحید بیان کرنا کس حد تک ضروری ہے. ایک بدبخت نے لکھا, اس نے کہا کہ قیوم پیر عبد القادر جیلانی صاحب ہیں. کون ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی صاحب. اللہ نہیں ہے معاذ اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ استغفر اللہ غلط بیانی کی ہے, پیر عبد القادر جیلانی ہے. کیسے؟ پھر ایک واقعہ کھڑا, کہہ رہے ہیں جنت میں نا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ چہل قدمی کر رہے تھے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور جا رہے تھے. اور آگے نا جو ہے وہ جنت کے اندر نا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. تھوڑی نانی والی جنت ہے, یہاں ادھر جو تم نے دنیا میں بنائی ہوئی ہے نا وہ جنت ہے نا جدھر کیلے دے چھلکے پیا ہوئے نے. ویسٹ یہاں ہم اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے تھے, جنت تسی اس طرح دی چیز رکھی ہوئی ہے. پھر جب بندہ شرک کرتا ہے نا تو بیوقوفی کی انتہا پہ ہوتا ہے, وہ جنت میں چھلکا پہنچا دیا ہے. اب کہتے ہیں جنت میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا, معاذ اللہ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آیا, اللہ کا پاؤں اس کے اوپر آیا اور اللہ تعالیٰ لڑکھڑا گیا معاذ اللہ. اور پیر عبد القادر جیلانی تھے, انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کو سنبھالا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا آج کے بعد اسی تینوں پوری دنیا واسطے سنبھالنے والا بنا دیتا ہے. تو اب وہ سب کو سنبھال رہے ہیں, کہتے ہیں کشتیاں ڈوب رہی ہوں تو وہ پار لنگا دیتے ہیں, بندہ لڑکھڑا رہا ہو تو اس کو پکارے تو فوراً جناب اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. جو اللہ ہے القیوم ہے وہ مانتے نہیں ہیں. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. یہ اللہ کی صفت ہے کیا کہ اللہ سوتا بھی نہیں ہے, پہلے موت کی نفی کی اور پھر کہا کہ وہ ہمیشہ قائم ہے, اور پھر اگلی صفت یہ ذکر کی کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور دنیا میں جتنے ہیں نبی ہے, ولی ہے, پیغمبر ہے, جب وہ سو جائیں, فوت ہو جانا تو اس سے بھی بڑی بات ہے, جب وہ سو جائیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہماری ساتھ والی چارپائی پہ کیا ہے, ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے, تو ان کو وہ معلوم نہیں ہوتا. حالانکہ یہ زندہ ہے لیکن سو گیا ہے. تمہارا رب وہ ہے, دنیا والے سے ملنا جلنا ہو تو حضرت تھوڑا دیر ٹھہر جائیں. کیوں جی؟ حضرت پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں, ابھی سوئے ہوئے ہیں, تو ان کو جو ہے نا
وہ اٹھیں گے تو پھر ان سے بات کریں گے، اور جب ضرورت کی بات ہونا، وہ تمہارا رب اتنا عظیم رب ہے، جس وقت مرضی پکارو، سونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ ہے الہ، یہ ہے معبود۔ اب دنیا میں دیکھ لیں تو کچھ لوگ سوئے ہیں، کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، تو معبود تو وہ ہونا چاہیے دن والے پکاریں تو وہ تب بھی سنیں، رات والے پکاریں تو تب بھی سنیں۔ اب ایک دن والوں کا معبود ہے، رات والوں کی کہاں سنے گا؟ اب وہ تو سویا ہوا ہے، اور وہ سوئے ہوئے ہیں تو یہ جاگ رہا ہے، اور یہ جاگ رہا ہے تو وہ سوئے ہوئے ہیں۔ نظام ہی الٹ بنا دیا، اور اللہ نے یہ فطرت کو اس بات پہ شاہد بنایا ہے کہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک معبود کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ معبود کا لفظ کسی دوسرے پہ جستا نہیں ہے، لیکن آپ سینہ زوری دیکھ لیں گے اہل شرک کی، سینہ زوری دیکھیں ان بدبختوں کی، کہ اس وحدہ لا شریک کی اتنی صریحاً صفات کے باوجود بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات کے ساتھ لوگوں کو ایسوں کو شریک بنا رہے ہیں جو اپنی ذات کو سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بڑے خبردار رہیے۔ وقت کچھ ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے یہاں سے آگے شروع کریں گے، اب اتنی جلدی سے اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں سے انشاءاللہ یہ آدھی آیت رہ گئی ہے تو ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کے اس کے موافق عمل پیرا رہنے کی اور اپنا عقیدہ اور نظریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔